ہمارے پاس ایک دعا ہے کہ جو سب کو یاد ہے. دیکھیے گا، میں آدھی پڑھوں گا، آدھی آپ میرے ساتھ پڑھیے گا. یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے اللہ، اے رحمان، اے دلوں کو بدل دینے والے، تو میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ. یہاں پر یہ نہیں فرمایا ثبت سمعی علی دینک، میری سماعتوں کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ، حالانکہ کان بھی دین پر ہونے چاہیے. ثبت لسانی علی دینک، میرے زبان کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ، میری آنکھوں کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ. قلب کے لیے کہا ہے، دل کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر دل ثابت قدم ہے تو زبان بھی صحیح راستے پر ہے، نگاہیں بھی صحیح راستے پر ہیں، سماعتیں بھی صحیح راستے پر ہیں. دل وہ ہے کہ جہاں سے سب کنٹرول ہو رہا ہے، تو دل کو دین پر ثابت قدم رکھ. اگر دل صحیح تقویٰ کے ساتھ ہے تو زبان بھی تقویٰ کے ساتھ ہے، نگاہیں بھی تقویٰ کے ساتھ ہے، ہاتھ بھی تقویٰ کے ساتھ ہے، پیر بھی تقویٰ کے ساتھ ہے. اس خاطر ہے کہ جو آپ مجلس امام حسین السلام میں تشریف فرمائے تو میں ایک آیت پڑھ رہا ہوں، سورہ حج کی آیت، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. فرمایا جو شاعر اللہ کا احترام رکھے وہ دل کے تقویٰ کی علامت ہے. شاعر اللہ کیا مطلب ہے؟ شاعر شعیرہ کی جمع ہے. شعیرہ یعنی علامت، سائن. شعائر یعنی اللہ کی علامتیں. جو اللہ کی علامتوں کی تعظیم کرے وہ دل کے تقویٰ کی علامت ہے. دو لفظ ہیں قرآن میں جسے بسا اوقات ہمارے جو وہابی بھائی ہیں وہ اس کو مکس کر دیتے ہیں، اور کبھی ناسمجھی کی وجہ سے یا کبھی یہ کہ اور ایک کنفیوژن کریٹ ہو جاتی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ عبادت اللہ کی ہے، تعظیم شاعر اللہ کی ہے. تو اگر تعظیم ہو رہی ہے علم کی، تعظیم ہو رہی ہے تعزیے کی، تعظیم ہو رہی ہے تابوت کی، تو مولانا یہ کیسے شاعر اللہ میں سے ہو گئے؟ یہ تو جمادات ہیں، بظاہر ایک لکڑی ہے. تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مثال جو دی ہے قرآن میں شاعر اللہ کی، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ کی پہاڑیاں شاعر اللہ میں سے. پہاڑی پتھر ہے خالی، اللہ نے کہا شاعر اللہ میں سے، احترام کرو اس کا. عبادت اللہ کی ہے، تعظیم شاعر اللہ کی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. تو جب علم مبارک کا احترام ہے، جب گنبد کا احترام ہے، جب تابوت کا احترام ہے، اور ان کا احترام اس خاطر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان صفا والمروہ من شاعر اللہ. صفا اور مروہ شاعر اللہ میں سے کچھ مثالیں ہیں. من شاعر اللہ، شاعر اللہ کمپلیٹ نہیں ہے یہ لسٹ، توجہ رکھیے گا. صفا اور مروہ شاعر اللہ میں سے ہیں. اچھا، اس کی دو مثالیں ہیں ہمارے پاس قرآن کریم میں. شاعر اللہ کی دو مثالیں، ایک ہے صفا اور مروہ جو پہاڑیاں ہیں، دوسری مثال ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ. وہ قربانی کا جانور کہ جسے تم نشان لگا کر قربانی کے لیے متعین کر دو، شاعر اللہ میں سے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں عجیب کمال کیا ہے. ایک مثال دی ہے پہاڑی کی، ایک مثال دی ہے جانور کی. انسان کی تو مثال ہی نہیں دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. ہاں، اللہ تعالیٰ انسان پر تو آیا ہی نہیں. یہاں پر شاعر اللہ کی مثال میں ایک پہاڑی کی مثال دی، ایک حیوان کی مثال دی. شاعر اللہ جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. صفا اور مروہ کو دیکھ کر اللہ کیوں یاد آتا ہے؟ صفا اور مروہ کو دیکھ کر اللہ اس لیے یاد آتا ہے کہ یہاں پر ایک حجت خدا کی ماں اپنے فرزند کی پیاس بجھانے کے لیے دوڑی تھی. صفا سے مروہ، مروہ سے صفا. اور اس طرح سے دوڑی تھی کہ چونکہ وہ جب نشیب میں چلی جاتی تھی تو زیادہ تیز دوڑتی تھی تاکہ ابراہیم کے فرزند اسماعیل انہیں نظر آئیں، کیونکہ وہاں پر سلوپ تھا. آج تو یہ فلیٹ ہو گیا نا، ورنہ تو سلوپ تھا، پہاڑیاں تھیں، سنگلاخ چٹانیں. آج بھی جب یہ ایئر کنڈیشنڈ ہے اور فلیٹ ہے تب بھی صحیح کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں لگتا، اس کے لیے بڑی زحمت اٹھانا پڑتی ہے. تو اس زمانے میں کہ جب شدید ترین دھوپ ہے اور سنگلاخ چٹانیں، جیسے میں نے کہا کہ پتھر ہیں، وہاں پر اللہ جانے کیا کچھ ہے، اس میں حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا دوڑ رہی ہیں، اور جب وہ نشیب کی طرف جاتی ہیں جہاں سلائڈ ہے، سلانٹ ہے، اور نیچے جاتی ہیں تو انہیں اسماعیل نظر نہیں آتے، اس لیے جلدی جلدی دوڑتی ہیں، اور جلدی دوڑتی ہیں تاکہ اسماعیل ان کو نظر آئیں. تو وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ کاپی کرو. جو گرین لائٹس آج لگی ہوئی ہیں کہ آپ ہر والا کیجئے، تھوڑا جلدی دوڑیے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ علامہ رشید ترابی صاحب اللہ مقام نے ایک مثال دی ہے شاعر امام حسین کو سمجھنے کے لیے. اگر آپ حج کو دیکھیں ایز این آؤٹ سائڈر، جس کو بیک گراؤنڈ نہیں پتا، ہسٹری نہیں پتا، جسٹ ایز این آؤٹ سائڈر آپ حج کو واچ کریں کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو ایک گھر کے گرد گھومے جا رہے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اگر آپ اس کے بیک گراؤنڈ کو، پس منظر کو نکال کر فقط آپٹکس میں ظاہر کے عمل کو دیکھیں تو کوئی لاجک نہیں بن رہی. گھومنا خالی. اس کے بعد آؤ صفا اور مروہ کے درمیان بھی دوڑو، اس کا کیا سینس ہے؟ اچھا، اس کے بعد جاؤ
3 شیطان ہیں ان کو پتھر مارو. ارے پتھر مارے, کون سا شیطان ہے یہاں سامنے؟ دیواروں کو پتھر مار رہے ہو. اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ فقط ظاہر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا تو سینس نہیں بن رہے ہوتا بہت سے کاموں کا. جب آپ اس کے پس منظر میں جاتے ہیں, میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں عزاداری امام حسین علیہ السلام کے بارے میں. ہے میرے ساتھ ایک مل کے صلوات اور بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی. تو وہاں پر لگ رہا ہے کہ یہ صفا مروہ کے درمیان دوڑ رہے ہیں, سمجھ میں نہیں آ رہا کیوں. جب اس کا پس منظر پتہ چلے تو پھر یہ ہے کہ اچھا, اس لیے کہ ایک نبی خدا کی فرض کیجئے کہ والدہ یہاں پر دوڑی تھی. کنکر اس لیے مار رہے ہیں کہ یہ بھی ایک تاریخ کو یاد رکھنا ہے. صحیح ہے, تاریخ کو یاد رکھنا ہے. کیونکہ جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کو لے کے جا رہے ہیں تو پہلے شیطان آیا ہے حضرت حاجرہ کے پاس بہکانے کے لیے کہ وہ دیکھو, پہلے تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا کہ تم نے خواب دیکھا, یہ خواب میں کیا بیٹے کو ذبح کر رہے ہو, ذرا عقل سے بھی سوچو. اب جہاں کوئی عشق کے معاملات ہوتے ہیں نا, پھر وہاں پر عقل, وہاں پر حکم خدا کے سامنے سرنڈر ہو جانا ہے. بظاہر کوئی سینس نہیں بنتی عقل کے حساب سے, وہ عقل کے جس میں خدا نہیں ہے کہ بیٹے کو میں ذبح کر دوں گا. اور اس فقیر کا کہا ہوا جملہ اب تک پہنچا ہوا ہے. تو جب ہم خواب میں بھی ابراہیم جیسے نہیں ہیں, ہمارے خواب آئے گا کہ ہم بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں تو ہم نے تھوڑی کو ذبح کر دینا ہے. تو جو خواب میں ابراہیم جیسا نہ ہو وہ محمد جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ فقیر نے ایک جگہ جملہ کہا تھا کہ آپ کوئی خواب دیکھ لیں اور اگر بیٹے کی گردن پہ چھری رکھیں تو دیکھیں کہ دمبا آتا ہے یا پولیس آتی ہے. تو ان کے لیے تو دمبا آیا تھا, اس لیے کہ ان کو خاص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے. تو پتھر مارے انہوں نے, شیطان کو پتھر مارے کہ نکل جاؤ. پھر اس کے بعد اسماعیل کو بہکایا کہ تمہارے باپ کو کیا ہو گیا ہے, اچھے والے جوان ہو, چھری پھیر دیں گے تمہارے گردن پہ. انہوں نے بھی پتھر مارے. پھر حاجرہ سلام اللہ علیہ کے پاس آیا کہ وہ دونوں مان نہیں رہتے کہ بھئی آپ جا کے روکیں کہ تمہارے جو شوہر ہے نا وہ گئے ہوئے بیٹے کو ذبح کرنے. انہوں نے بھی پتھر مارے. یہ اس کی یاد ہے. ناؤ اٹ میک سینس کہ اچھا اس واقعے کی یاد ہے. عزاداری امام حسین علیہ السلام میں پیٹے جا رہے ہیں, سینہ پا برہنہ گھوم رہے ہیں, ایک عجب فقر کا عالم ہے, ہاں دیوانوں کی طرح ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کوئی سینس نہیں ہے. ہاں میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں یہاں پر, شبیر کے دیوانوں کو سمجھائے نہ دنیا. ہاں وہ کربلا معلّہ میں دیوانے ہو اب عبداللہ الحسین علیہ السلام کے, جو اس خاص عزاداری کی کیفیت میں ہے, جنہیں اپنا ہوش نہیں ہے, جنہیں کھانے پینے کا ہوش نہیں ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی کیا ہو گیا ہے, 61 ہجری میں ایک واقعہ ہوا ہے, اب تک پیٹے جا رہے ہو اپنے آپ کو. شبیر کے دیوانوں کو سمجھائے نہ دنیا. کیوں؟ یہ خوب سمجھ بوجھ کے دیوانے ہوئے ہیں. اللہ تو اس کے پس منظر میں محبت امام حسین علیہ السلام ہے, سنت رسول ہے کہ رسول اللہ خود روئے ہیں. اچھا اب یہ کیونکہ جیسے جیسے عاشور قریب آ رہا ہے تو یہ سوشل میڈیا پہ میسیجز وغیرہ آتے رہتے ہیں, کبھی جوانوں کے ذہن میں سوال بھی آتا ہے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے موضوع کے حساب سے لا بلا کلام میں اس کا جواب بھی دے دوں کہ بھائی قرآن پڑھو امام حسین کے لیے, مجلس کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ قرآن سے وہ قرآن کے لفظ سے اب سامنے بھی جو سن رہا ہے وہ سامنے کیا کہے. قرآن ہدیہ کرو امام حسین علیہ السلام کو. قرآن پڑھ کر اسے ہدیہ کیا جاتا ہے کہ جو مرنے کے بعد خود نہ پڑھ سکتا ہو. کہہ دیا میں نے جملہ, آپ کے سر سے گزر گیا. ہائے ہائے, نو کے نیزہ پر جو حسین قرآن پڑھ رہا ہے. دوسرا یہ کہ صفا مروہ پہ قرآن پڑھیے, چھوڑ دیجئے یہ دوڑنا. حضرت حاجرہ کو بخشیے. کچھ میں کہنا چاہ رہا ہوں, ابراہیم علیہ السلام کو قرآن بخشیے, اسماعیل علیہ السلام کو قرآن بخشیے, یہ دوڑ کیا رہے ہیں صفا مروہ پر؟ کاش میری بات پہنچ سکے. اس لیے کہ اگر 2 جنریشنز تک یہ کام ہوتا رہا نا, 3 جنریشن 4 جنریشن کے بعد قرآن پڑھ کے ہدیہ کرو تو پتہ بھی نہیں ہوگا اگلی نسل کو کہ یہاں پر کون سی والدہ دوڑی تھی, کس کی خاطر دوڑی تھیں. یہ عمل دیکھ کر آج تک وہ یاد زندہ ہے. بات واضح ہے. اب عبداللہ الحسین علیہ السلام کے مجلس میں آنا, یہ آنسو بہانا, یہ ہمارا سینہ پیٹنا, یہ نوحہ کرنا, یہ گریہ ازاری,
اس نے نسلن بعد نسلن زندہ رکھا ہوا ہے عزائے امام حسین علیہ السلام کو, اور اس کے ساتھ ملا کر آپ دیکھ لیجئے تو مقصد ہے امام حسین علیہ السلام کا. ہاں, تو رونے والے سے پوچھا جاتا ہے کہ کیوں رو رہے ہو, اس خاطر ہے رونا. تو اب آپ جلال حسین علیہ السلام, اب یہ فقط میں نے کہا تھا عزاداری نہیں ہے, بلکہ امام حسین علیہ السلام سے ایک وفاداری بھی ہے. تو اس وفاداری میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو شریک کریں, بچوں کو لے کر آئیں.